خدا تیرے بھید نرالے۔ خالق کائنات نے اس دنیا کو جس خوبصورتی، ترتیب اور رعنائی سے تخلیق کیا ہے، اگر غور کریں تو دل و دماغ جد میں آ کر عظیم اکلوتے خالق کائنات کی خالقیت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پوری کائنات اور زمین پر خدا کی مظاہر نظارے اس ترتیب اور سحر انگیز خوبصورتی سے پھیلے ہوئے ہیں کہ جتنا غور کرتے جائیں خدا کی عظمت اور عشق میں غرق ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ جدھر بھی دیکھیں اس کے ذات کے جلوے نظر آتے ہیں۔ صحراؤں کی پراسراریت، سکوت اور سناٹا، دریاؤں سمندروں کی تلاطم خیز موجیں، خاموشی اور خدا کی موجودگی کا گہرا احساس، جھومتے ہوئے باغات، لہلاتے ہوئے کھیت، ہریالی کی جذابیت، چاند اور سورج کی روشنیاں، پہاڑوں سے گرتی دلکش سحر انگیز آبشاریں، رقص کرتی موجیں، گلابی سورج کا ڈوبتا ہوا منظر جو اس کی تھکاوٹ کا احساس دلاتا ہے، رشک گلاب، سحر انگیز زندگی سے بھرپور چہرے، گجرالی آنکھیں، حنائی ہاتھوں میں نازک چوڑیوں کی آوازیں، کاجل لگی آنکھوں کا مقناطیسی حسن، کسی کی نیم بار آنکھیں میر تقی میر کو شراب کی مستی بھلا دیتی ہیں اور مرزا سودا کے ہاتھ سے ساگر گرا دیتی ہیں، کسی کا آنچل ڈھلک جائے تو دل دھڑکنا بھول جائے، کوئی ایک نظر بھڑکے آپ کو دیکھ لے تو ساری عمر کے لیے قیدی بنا دے، اور کسی کی شرارت بھری مسکراہٹ دل و روح کو بیت ترین گوشوں کو جھومنے پر مجبور کر دے، کسی کی مصنوعی ناراضگی آپ کی سانسیں سلب کر لے اور کسی کی ناراضگی آپ کے ہوش چھین لے، کوئی خوبصورت پری 2 قدم چل دے تو شاعروں کو فتنہ محشر یاد آ جائے۔ غرض کائنات کا چپا چپا خالق کائنات کی کاریگری کا محضر ہے۔ آپ غور کریں تو جیسے جیسے غور کرتے جائیں گے اس خالق کے کائنات کی کاریگری کے قائل اور عاشق ہوتے جائیں گے، اور اگر تاریخ میں انسان کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے بہت باکمال انسان پیدا کیے۔ جب بندہ ان عظیم باصلاحیت انسانوں کا مطالعہ کرتا ہے تو خوشگوار حیرت گھیر لیتی ہے، ایسے حیرت انگیز اور باکمال انسان جو لاکھوں انسانوں پر بھاری تھے، لاکھوں انسانوں کی عقل و دانش ایسے انسانوں سے عقل کی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، اور پھر جب ان عظیم انسانوں کا انجام بندہ دیکھتا ہے تو عقل حیرت کے سمندر میں غرق ہو جاتی ہے۔ تاریخ انسانی کے عظیم انسانوں میں سے ایک ایسا ہی کردار تھا لیونارڈو ڈی وینچی، مونا لیزا کا خالق۔ آپ جب اس انسان کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ قدرت نے اس کے ساتھ کس قدر کمال کا اظہار کیا، اس کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا۔ وہ تاریخ انسانی کا عجیب اور پر اسرار انسان تھا، 3 in 1 اور کمال کا سائنسدان، موسیقار اور مصور تھا۔ وہ دن رات گیلری میں کام کرتا، برش اور رنگوں سے تصویروں میں زندگی کے رنگ بھرتا اور آل ٹائم کامیاب تصویریں تخلیق کرتا، اور وہ جب تصویریں بنا کر تھک جاتا تو رنگوں سے بوریت ہونے لگتی تھی تو برش پھینک کر اپنے میوزک اسٹوڈیو کی طرف چلا جاتا، جہاں اس کا گٹار اور ہارمونیم اور باقی آلات موسیقی اس کا انتظار کرتے، اور پھر اس کی جادوئی انگلیاں آلات میوزک سے کھیلنا شروع کر دیتی تو پورا گھر اور اسٹوڈیو میوزک کی لہروں سے بھر جاتا۔ اس کے تاروں سے ایسی سریلی آوازیں نکلتی کہ روح جد میں آ جاتی، اور پھر وہ کئی دن موسیقی سے لطف اٹھاتا، اور پھر جب اس کی انگلیاں اور کان تھکنا شروع ہوتے تو اس کے اعصاب بیزارگی محسوس کرنے لگتے تو وہ گٹار پھینک کر لیبارٹری میں چلا جاتا، جہاں اس کے سٹینڈوں پر چڑی ٹیوبز اس کا انتظار کر رہی ہوتی، اور پھر وہ جب کیمیائی مادوں کی تغیرات اور خواص پر کام کرنا شروع کر دیتا اور نوٹس لیتا، تخمینے لگاتا رہتا، مختلف مادوں کے ملاپ سے جنم لینے والے نتائج کو جمع اور رقم کرتا، اور جب یہ عمل بھی اس کے لیے کشش کھو دیتا تو وہ تھک کر خود کو نیند کی وادی میں اتار دیتا یا پھر کام کی طرف چلا جاتا۔ وہ انسان ایک وقت میں ایک ہاتھ سے پینٹ اور دوسرے ہاتھ سے گٹار بجا سکتا تھا، اور پھر قدرت کا عجیب راز شروع ہوتا ہے۔ ایک رات وہ سویا اور اگلے دن جب صبح اٹھا تو اس کے دونوں بازو کندھوں سے انگلیوں تک مفلوج ہو چکے تھے۔ اس کا یہ فالج ساری زندگی اس کے ساتھ رہا، اور وہ گھنٹوں گیلری، اسٹوڈیو یا لیبارٹری میں خاموشی سے اپنے آلات کو بے بسی سے دیکھتا رہتا، اور پھر بے بسی سے بہت روتا کہ اس کے باکمال ہاتھوں اور انگلیاں اب حرکت سے قاصر تھے۔ کسی نے اس سے پوچھا، اگر تمہارے ہاتھوں میں حرکت آ جائے تو سب سے پہلے کیا کرو گے؟ تو وہ بے بسی سے بولا، خود کو چھو کر دیکھوں گا۔ اور پھر زندگی کی آخری گھڑیوں میں اس کے کان میں کسی نے سرگوشی کی کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو وہ حسرت سے بولا، کاش میں اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر بیٹھی مکھی کو اپنی مرضی سے اڑا سکتا۔ خدا تیرے بھید نرالے، جن کو تو ہی جانے۔